السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ میں علاج بالغذا کے پلے لسٹ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں گرم اور تر غذاؤں کا ذکر اور اس کے اثرات و افعال آپ کی صحت پر کیا ہوں گے اور اس کی تفصیل مختصر میں آپ کو بتلا چکا ہوں، جتنی کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری تھی۔ آج کی اس نشست میں گرم خشک غذاؤں کا ذکر کروں گا۔ گرم اور خشک غذا جب ہم کھاتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے گرم اور تر کا تفصیلی بیان سنا کہ اس میں جگر کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، تو ہم اسے گرم اور تر کہتے ہیں۔ جب جگر کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے تو اس کو ہم گرم اور تر کہہ لیتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کا جو نمبر ہے وہ ہے غذا نمبر 4، یعنی گرم اور خشک۔ تو عزیزان محترم، جب ہم کوئی ایسی غذا کھاتے ہیں جس کا مزاج گرم اور خشک ہو تو اس میں بھی وہی عمل، یعنی ایک فعل اور ایک انفعال۔ حقیقت میں تو اس میں بھی جگر بڑھتا ہے، مشینی اثرات اس پر بھی وارد ہوتے ہیں، لیکن ایک کام ہوتا ہے کہ وہاں گرم تر مزاج میں رطوبت بڑھ رہی تھی، مائی مادہ بھی ساتھ شامل ہو رہا تھا، آکسیجن بڑھ رہی تھی، بلڈ کہیں بھی تھک نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ گرم اور خشک غذا کا تعلق، جگر کا تعلق دل سے جڑ جاتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں ان غذاؤں کے کھانے سے، یعنی گرم خشک غذا کھانے سے، آپ کے بلڈ میں، آپ کے تمام باڈی کے آرگن پر اور تمام جسم پر گرمی اور خشکی کے اثرات مرتب آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اعتدال کے مزاج میں بتلا رہا ہوں، اس میں بیماریوں کا ذکر نہیں کروں گا، وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو آگے سمجھاؤں گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بائل پیدا ہو رہا ہے، اور بائل پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے مسل میں، یعنی عضلات میں جمع ہو رہا ہے، خشکی ساتھ آ گئی نا۔ تو جب کوئی چیز خشک ہو جاتی ہے اور پھر اس کا پہلو پہلے جو ہے وہ گرم ہو تو اسے ہم گرم خشک کہہ لیتے ہیں، یعنی یہ غذا، یہ دوا جب ہم کھائیں گے تو یہ گرم اور خشک ہوگی، اس کے اثرات جگر پر بھی پڑیں گے اور آپ کے خون کے اندر خشکی بڑھتی چلی جائے گی۔ گرم تر سے جگر پر اثرات ہوئے اور خون میں رطوبت بڑھتی چلی گئی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر خشکی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گرم اور خشک مزاج میں اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے چڑچڑا پن، گالی گلوچ اور عجیب قسم کی گفتگو کا انداز انسان کا ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ یہ علاج بالغذا کے ٹاپک ہیں، اس میں پھر میں تفصیل بیماریوں کی نہیں دیتا۔ اب ان غذاؤں سے کیا ہوتا ہے کہ پیشاب زرد ہو جاتا ہے، گرمی پوری نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں ہلکے پھلکے سدے بھی بننے لگ جاتے ہیں، کبھی موشن آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا، کبھی خالی پیٹ آ گیا، کبھی کھانے ناشتے کے بعد آیا، کبھی صبح آ گیا، کبھی شام آ گیا۔ آنتوں کا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ آنتوں کے اندر بائل جب گرتا ہے تو خون میں چونکہ خشکی کی زیادتی بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے کیمیائی طور پر، تو وہ پھر تھوڑا سکیڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بائل پیدا ہو کر جسم میں جمع ہو رہا ہے۔ گرم تر میں کیا ہو رہا تھا کہ بائل پیدا بھی ہو رہا ہے اور فالتو خارج بھی ہو رہا ہے۔ وہ غدد ناقلہ کا فعل تھا اور یہ غدد جاذبہ کا فعل ہے۔
اب یہاں پھر جتنی علامات آئیں گی ان غذاؤں سے، جیسے شراب زیادہ پی لی، چرس زیادہ پی لی، آپ بہت سارے تکے کباب اور بہت سارے تیز مسالہ جات، سرخ مرچ کی جاتی، سبز مرچ کی جاتی، اور بہت ساری اسپائسی چیزیں جب آپ لیں گے تو وہ یقیناً گرم خشک غذائیں ہی ہوتی ہیں، اور اس سے پھر بواسیر بھی آ سکتی ہے، اور اس سے آپ کے بلڈ کے اندر رفتہ رفتہ جگر کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ ان غذاؤں کے اندر آپ کے بلڈ کے اندر گرمی اور خشکی کی زیادتی ہونے لگ جاتی ہے، اور بہت سارے جو ہے علامات آگے بڑھ کر، جب اس کا درجہ آگے بڑھ جائے گا، حد سے زیادتی ہو جائے گی تو بھی بیماریاں آ جائیں گی۔ گرم تر کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں جب اس کی بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مزاج میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ طبیعت جب معتدل رہے گی نا، کبھی گرم، کبھی سرد، کبھی خشک، کبھی تر، اور کبھی اس طرح کی غذائیں، اعتدال پہ بندہ رکھے گا تو طبیعت معتدل رہتی ہے۔ ہاں، کچھ علامات ہیں جو میں آپ سے ذکر کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو ان غذاؤں کا تعلق جگر اور دل سے ہوتا ہے، گرم خشک غذاؤں کا، اور گرم تر غذاؤں کا تعلق جگر اور دماغ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے سامعین محترم جو میں آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ مجھے سن رہے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے، اور لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے کہ سر آپ علاج بالغذا پر ہمیں تھوڑی آگاہی دے دیں۔ بالخصوص اوورسیز پاکستانی جتنے میرے دوست ہیں پریشان تھے کہ یہاں تو ہمیں کوئی غذا بتاتا ہی نہیں ہے، بس کیپسول تھما دیے جاتے ہیں، ڈرپیں لگا دی جاتی ہیں، سوئیاں چبھو دی جاتی ہیں، اور جناب یہ وٹامن تھما دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں پخانہ نہیں آتا، کوئی کہتا ہے پیشاب نہیں آتا، کوئی کہتا ہے پسینہ نہیں آتا، کوئی کہتا ہے جناب ہمارا جسم بوجھل رہتا ہے، پتہ نہیں کتنے مسائل لوگ میرے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو میرے ذمن میں پلے لسٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا، علاج بالغذا اور غذا کی اہمیت، یہ اس لیے میرے ذمن میں آ گیا کہ میں ان دوستوں کو یہ باتیں بتلا دوں۔ تو عزیزان محترم، 2 غذاؤں کا ذکر مکمل ہوا، گرم تر اور گرم خشک۔ یاد رکھیے گا، کچھ غذائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ زیادہ تر جتنی بھی سپائسی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ تمام گرمی اور خشکی میں آ جاتی ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، جس میں بہت سارا میں پھر ذکر کر دوں، تکے کباب، اور یہ آپ کی بھنی ہوئی مچھلی، جناب یہ روسٹ بروسٹ جو کچھ آپ لیتے ہیں سپائسی حد سے زیادہ، یہ تمام گرم خشک غذاؤں میں آتی ہیں۔ اس لیے جگر کے امراض زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اس دور میں، کیونکہ ساری ہوٹلنگ چل رہی ہے، تمام لوگ گلی گلے محلے محلے میں تکے کباب والے بیٹھے ہیں، بھونتے لوگ بیوی بچوں کو لے کر جاتے ہیں، تو ان بیچاروں کو علم نہیں ہے کہ ہم یہ روز کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر خشک اور گرم غذا کا ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک مجھے آپ لوگوں کی خدمت میں اسی طرح صحت کے ساتھ قائم و دائم اور حاضر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔